اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت آپ کو صحت دے، تندرستی دے اور سلامتی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں ہوں آپ کی معلمہ انصاری فہمیدہ ابو دجانہ۔ پیارے بچوں، میں گونڈی کے دیونار کالونی میونسپل اردو اسکول نمبر 2 سے تعلق رکھتی ہوں۔ آج کا دن ہے جمعہ، مورخہ 6 اگست سن 2021۔ آج کی اسلامی تاریخ ہے 26 ذی الحج سن 1442 ہجری۔ آج کے دن کی خاصیت، پیارے بچوں، آج کے دن سنت نام دیو مہاراج کی پنیہ تتھی منائی جاتی ہے۔ اور آج ہی کے دن 6 اگست سن 1945 عیسوی میں امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹمی بم داغے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا دن ہیروشیما ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ امریکی حکومت کا دوسری جنگ عظیم کے لیے کھلے عام اعلان تھا، جس میں بہت سا جانی و مالی نقصان ہوا اور دیش کی تجارتی و سیاسی حالت بگڑ گئی۔ بات جب ہم جنگ کی کر ہی رہے ہیں تو ہمارے ملک میں آزادی سے پہلے کئی طرح کی جنگیں لڑی گئیں۔ پیارے بچوں، بہت سی جنگیں لڑی گئی۔ پانی پت کی جنگ، ماولوں کی جنگ، مغلوں کی جنگ، سوراج کی خاطر جنگ، بہت سی لڑائیاں لڑی گئیں، جس میں ان گنت بہادروں نے اپنی بے باکی اور نڈرتا کے پرچم لہرائے، جیسے باجی پربھو، رانا پرتاپ، حیدر علی ٹیپو سلطان، اورنگزیب اور چھترپتی شیواجی مہاراج۔ ان جیسے کئی جنگجوؤں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی ہمت اور بہادری کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ بچوں، جانتے ہیں ہم جو کہانیوں کا سلسلہ جاری کر چکے ہیں، ان سبق آموز کہانیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آج ہم کہانی نمبر 3 سنیں گے۔ آئیے علم کے سمندر میں غوطہ لگائیں اور اپنے علم کی پیاس بجھائیں۔ آج ہم جن کی کہانی سننے جا رہے ہیں وہ بھی ایک عظیم جنگجو تھے۔ ان کا شمار بھی عظیم جنگجوؤں میں کیا جاتا ہے۔ جانتے ہیں وہ شخصیت کون ہے؟ وہ شخصیت ہے بادشاہ سکندر اعظم، کنگ الیگزینڈر دی گریٹ، جنہیں ہم سکندر مہان بھی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، سکندر کی پیدائش 356 BC میں میسیڈونیا کی ریاست گریک کے پیلا نامی ایک حصے میں ہوئی اور ان کی وفات 323 BCE میں ہوئی۔ اس وقت وہ صرف 32 سال کے تھے، بہت کم عمر کے تھے، نوجوان تھے اور انتقال کر گئے۔ اب یہاں سے شروع ہوتی ہے ان کی کہانی۔ پیارے بچوں، سکندر اعظم جو الیگزینڈر دی گریٹ اور سکندر مہان کے نام سے جانے جاتے ہیں، کنگ فلپ دوم کے بیٹے تھے۔ جب وہ 13 سال کے تھے تو انہوں نے ایک ایسے گھوڑے کو قابو میں کیا جس کو بڑے بڑے گھڑ سوار اور جنگجو ٹس سے مس نہیں کر پا رہے تھے۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں اس گھوڑے کا کیا نام تھا؟ اس گھوڑے کا نام تھا بوسیفیلس۔ ہاں، چھوٹی سی عمر میں ہی سکندر نے اس گھوڑے کو اپنے قابو میں کر لیا اور وہی گھوڑا ان کا چہیتا گھوڑا بن گیا۔ سکندر کے اس عظیم کارنامے کا علم جب کنگ فلپ دوم کو ہوا تو وہ خوشی سے حیران رہ گئے۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا
کہ ان کے بیٹے نے اتنی چھوٹی سی عمر میں 13 سال کی عمر میں اس خطرناک کام کو انجام دے دیا۔ وہ سکندر کے اس کارنامے سے اس قدر متاثر ہوئے، انہوں نے سکندر کو اپنے پاس بلا لیا اور جذبات اور احساسات بھرے لہجے میں سکندر سے کہا، تم میں ایسی بلند و بالا پروقار صلاحیت اور خوبی ہے، لیکن بیٹا کیا کریں، تم میسیڈونیوں کا کنگڈم تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا، تمہارے لائق نہیں ہے یہ۔ میسیڈونیا کا کنگڈم سکندر اعظم کے لائق نہیں ہے، انہوں نے ایسا کہا۔ سکندر کی زندگی میں ان کے والد کا زیادہ ساتھ نہیں رہا، وہ اپنے فرزند اپنے بیٹے کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے تھے، اسی وجہ سے سکندر غمگین اور اداس رہتا، باپ سے دوری اسے ناگوار معلوم ہوتی تھی۔ کنگ فلپ دوم اپنا زیادہ وقت میسیڈونیا سے دور ملٹری کیمپ یعنی فوجی چھاؤنی میں گزارتے تھے۔ والد سے دوری، ان کی شفقت اور محبت سے محرومی سکندر کو سخت بنا رہی تھی۔ پیارے بچوں، ان حالات میں کنگ فلپ دوم نے ان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے موزوں انتظام کیا۔ انہوں نے اپنے قریبی رشتہ دار ایپرس کے لیونیڈوس کو سکندر کا استاد مقرر کر دیا۔ وہ سکندر کو علم ریاضی کی تعلیم دیتے، ساتھ ساتھ گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی کا ہنر بھی سکھاتے۔ لیسی مارکس ان کے دوسرے استاد بنے۔ اس کے بعد کنگ فلپ دوم نے مشہور فلسفی ارسطو کو بلوایا، یہ سکندر اعظم کے تیسرے استاد تھے۔ سکندر کو اپنے استاد ارسطو سے بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، سکندر اعظم اپنے انہی استاد کے ہمراہ طوفانی دریا عبور کر رہے تھے، پار کر رہے تھے۔ سکندر نے آگے بڑھ کر دریا پار کر لیا، پھر ارسطو دریا میں اترا۔ کنارے پہنچ کر ارسطو نے پہلے دریا پار کرنے کی وجہ دریافت کی تو سکندر جانتے ہیں سکندر اعظم نے کیا کہا؟ عظیم بادشاہ نے اپنے استاد سے پہلے دریا پار کرنے کی گستاخی پر معافی طلب کی اور کہا، اس دریا کی روانی دیکھ کر مجھے اس دریا میں ڈوب جانے کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا، یہی وجہ ہے کہ میں نے پہلے دریا پار کیا، کیونکہ ایک بادشاہ کی موت کے مقابلے ایک عظیم فلسفی اور عالم کی موت دنیا کے لیے یقیناً زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی۔ دیکھیے کتنا اپنے استاد سے پیار کرتے تھے۔ تب سے یہ قول مشہور ہے کہ ایک عالم کی موت عالم کی موت ہے، یعنی اس دنیا کی موت ہے۔ ایپرس کے لیونیڈوس اور لیسی مارکس سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد فلسفی ارسطو جب سکندر کی زندگی میں آئے تو سکندر ان کا دلدار ہو گیا اور اسے اپنے تیسرے استاد ارسطو سے گہری انسیت، گہرا لگاؤ ہو گیا۔ پیارے بچوں، 3 سال تک ارسطو نے سکندر کو فلسفہ، نظمیں، ڈرامے، سیاست اور علم سائنس کی تعلیم دی، لیکن ارسطو نے محسوس کیا کہ سکندر کا رجحان جنگجو سپاہی بننے کی طرف زیادہ ہے۔ ارسطو نے سکندر کے حوصلے بلند کیے اور ایک اعلیٰ معیاری استاد ہونے کا فرض ادا کیا۔ تب سکندر اعظم نے پہلی جنگ تھریشن لوگوں کے خلاف لڑی اور فتح حاصل کی، اور پھر اچانک یوں ہوا کہ کنگ فلپ دوم نے اسپارٹا کو چھوڑ کر گریک ریاست کے سبھی علاقوں کو ایک ساتھ ملا دیا۔ اس فیصلے نے سکندر اور کنگ فلپ دوم کے درمیان فاصلے بڑھا دیے۔ کنگ فلپ دوم نے یوریڈیسی نامی خاتون سے شادی کر لی۔ والد کے ان فیصلوں سے سکندر غمگین ہو گیا۔
यूरिडिसी नामी खातून से शादी करते ही किंग फिलिप दुम ने सिकंदर की वालदा ओलंपिया का साथ छोड़ दिया। इस बात का सिकंदर पर गहरा असर पड़ा और वो नाराज़ हो गया। वालिद ने सिकंदर की नाराज़गी की परवाह नहीं की और गुस्से में सिकंदर को मैसिडोनिया छोड़ना पड़ा। किंग फिलिप दुम अकेले पड़ गए। किंग बोसेनलेस ने मौका गनीमत जानकर मौके का फ़ायदा उठाकर किंग फिलिप दुम का खून कर दिया, उन्हें मार डाला। उस वक्त सिकंदर सिर्फ और सिर्फ 19 बरस का था। उसके अंदर बाप के इंतकाम की मोहब्बत जाग उठी। तब उसने अपनी ही फ़ौज से हिमायत हासिल की और मैसिडोनिया को दोबारा अपने इक़्तिदार में ले लिया और किंग बोसेनलेस को हार का सामना करना पड़ा। मैसिडोनिया की फ़ौज ने सिकंदर का भरपूर साथ दिया और इस तरह मैसिडोनिया की ताकत को इक़्तिदार में लाने में सिकंदर मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। आने वाली सदी सिकंदर ने मुल्क की तरक्की में लगा दी। एशिया, सीरिया, मिस्र जैसे इलाके बिना किसी हार के फतह कर लिए और 18,000 किलोमीटर तक के इलाके अपने कब्ज़े में कर लिए। मगरिब के ग्रीस से लेकर मशरिक के डैन्यूब बे तक और जुनूब के मिस्री इलाके से लेकर शुमाली भारत के पंजाब तक अपनी अज़मत और फतह का परचम लहराया और मुकम्मल इलाके को तिजारत से मुंसलिक किया। सिकंदर एक बहुत बेहतरीन जर्नैल साबित हुआ। ये बात चर्चों में रहती कि उसकी जंगी महारत आला, बेमिसाल और शानदार थी। उनकी फ़ौजी तकनीक बेहतरीन और आला थी। सिकंदर की अज़मत लोगों के दिलों पर छप चुकी है। उनके अज़ाइम बुलंद थे, इसलिए वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। अज़मत, हौसले और बहादुरी का ये पीकर 323 BCE में इस दार फ़ानी से कूच कर गया। प्यारे बच्चों, आपको ये जानकर हैरत और अफसोस दोनों ही होगा। जब इस अजीम शख्सियत का इंतकाल हुआ तो उनकी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 32 साल थी। नौजवानी के ही आलम में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी कहानी दौर जदीद के नौजवानों के लिए नसीहत का दर्स देती हैं। आज की नस्ल को उनकी ज़िंदगी से तरगीब लेना चाहिए। नेज़ हिम्मत, हौसले और बहादुरी की मिसाल बनना चाहिए, बेहतरीन मिसाल बनना चाहिए, जैसे बादशाह सिकंदर आज़म थे। तो बच्चों, आप भी बहादुर, हक़ परस्त और फ़र्ज़ शनास बने ताकि आपके अतराफ़ के लोग आपको इंसानियत की आला मिसाल तस्वुर करें। तो बताइए बच्चों, कैसी लगी सिकंदर आज़म, अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। प्यारे बच्चों, बात ध्यान से सुनिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स करना ना भूलना। अपने दोस्तों के साथ मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियों का मज़ा लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक महफूज रहें, अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।